میری بیوی تو عورت ہی نہیں ہے، یہ کہنا تھا ایک بندے کا عدالت میں جب اس کی بیوی نے اس سے خرچہ پانی دینے کا مطالبہ کیا۔ جب اس معاملے کی تفصیل بتاؤں گا تو میری طرح آپ بھی سوچیں گے کہ ہم کیسے کیسے تضادات کا شکار لوگ ہیں۔ عورت کو عزت کہتے ہیں، بیٹی کو رحمت مانتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، لیکن پھر اسی عزت کو بے عزت کرتے ہیں، اسی رحمت کے لیے زندگی زحمت بنا دیتے ہیں، اور جس کے قدموں میں جنت ہے اس کے لیے جیون کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اسی معاشرتی دوغلے پن کی یہ مثال ہے جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کے عورت ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2006 میں، جب صالح محمد نے مہناز بیگم سے نکاح کیا۔ رشتہ نیا تھا، زندگی نئی تھی، خواب تھے بہت، لیکن یہ تعلق زیادہ عرصے کے لیے چل نہ سکا۔ صرف 1 سال بعد 2007 میں مہناز بیگم کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ دیا گیا، ان الزامات کے بعد کہ صالح محمد اپنی بیوی پر تشدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد صالح محمد بیرون ملک چلے گئے، نہ مہناز بیگم سے کوئی رابطہ رکھا، نہ ان کی خیر خبر لی، نہ رشتہ نبھانے کی کوئی کوشش کی، نہ خرچے پانی کے لیے مالی اخراجات کے لیے کوئی رقم دی۔ یوں سمجھ لیں کہ صالح محمد اپنی بیوی کو مکمل طور پر تنہا اور لاوارث چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ پہلی شادی کے 3 سال بعد صالح محمد نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیگم سے ان کے ہاں 2 بچے ہوئے۔ پہلی بیوی مہناز بیگم، جسے صالح محمد نے چھوڑا نہیں تھا بلکہ ایک پرانے سامان کی طرح ترک کر دیا تھا، وہ مسلسل خاموشی کے اندھیروں میں اپنی زندگی گزارتی رہیں۔ سال پر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 2015 آ گیا۔ مہناز بیگم نے اپنا حق مہر لینے کے لیے، روزمرہ ضروریات کا خرچ یعنی کہ نان نفقہ لینے کے لیے، اور شادی کے وقت جو جہیز لے کر وہ صالح محمد کے گھر گئی تھیں، اس کی واپسی کے لیے مہناز بیگم نے عدالت کا رخ کیا۔ یہاں سے ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک کہانی شروع ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ کہانی میں آپ کو عدالتی دستاویزات کا مطالعہ کرنے کے بعد بتا رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں وہ عدالتی دستاویزات میں درج کیا گیا ہے۔ صالح محمد نے عدالت میں مہناز بیگم کے عورت ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا۔ یہ کہا کہ طبی طور پر مہناز بیگم اس قابل نہیں کہ ازدواجی حقوق ادا کر سکیں، بچے پیدا کر سکیں، اس لیے قانون کے مطابق ان کا عورت ہونا ہی متنازع ہو جاتا ہے، یہ کہا صالح محمد نے۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ مہناز بیگم عورت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے قانونی طور پر وہ نان نفقہ اور مہر کی حقدار ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے اس قانونی نقطے کا حرف بحرف ترجمہ کر کے آپ کو بتایا ہے جو عدالت میں پیش کیا گیا۔ انگریزی میں کہا گیا تھا The petitioner یعنی کہ صالح محمد persisted in advancing a line of argument that the respondent was medically unfit to perform conjugal rights and bear children and hence disputed her status as a female under the law, thereby seeking to deny her dower and maintenance altogether۔ صالح محمد کی طرف سے یہ صرف الزام نہیں تھا بلکہ اپنی بیوی کو نان نفقہ نہ دینے کے لیے یہ ان کا بنیادی دفاع تھا، مین لائن آف آرگومنٹ تھا کہ چونکہ میری بیوی عورت ہی نہیں ہے اس لیے نان نفقہ کی حقدار بھی نہیں ہے۔ اس شرمناک الزام پر ٹرائل کورٹ کو یہ احکامات دینے پڑے کہ مہناز بیگم کا طبی معائنہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ کیا وہ واقعی عورت نہیں ہے۔ طبی معائنہ سے ثابت ہو گیا کہ مہناز بیگم تو عورت ہیں، تو ٹرائل کورٹ سے فیصلہ صالح محمد کے خلاف آ گیا۔ اب عدالتی فیصلہ مان کر مہناز بیگم کو ان کا حق دینے کے بجائے صالح محمد چلے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ، وہاں بھی یہی دفاع اختیار کرتے ہیں کہ مہناز بیگم تو عورت ہی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کہتی ہے کہ شادی کے بعد آپ اور مہناز بیگم 1 سال تک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہتے رہے ہیں، اب مہناز بیگم نے جب گزر بسر کے لیے اپنے اخراجات مانگے ہیں تو آپ کو یاد آ گیا ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، تو ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی صالح محمد کی درخواست خارج ہو جاتی ہے۔ یہاں سے صالح محمد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور یہی دفاع اختیار کرتے ہیں کہ مہناز بیگم تو عورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پھر مہناز بیگم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ عورت ہیں۔
ایک اور طبی معائنہ کرانا پڑتا ہے، اس طبی معائنے کی بھی وہی رپورٹ آتی ہے جو پہلے آئی تھی۔ عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ مہناز بیگم عورت ہی ہیں۔ ہر جگہ صالح محمد اپنی بیوی کے عورت ہونے پر سوال اٹھاتے رہے۔ ہر بار اس الزام کے بعد مہناز بیگم کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا، طبی معائنہ کیا جاتا۔ ہر بار مہناز بیگم ذلت کے کٹہرے میں کھڑی ہوتیں اور ہر بار صالح محمد کی یہ دلیل رد ہو جاتی، ان کا الزام غلط ثابت ہو جاتا۔ ہر عدالت سے فیصلہ ان کے خلاف آتا، لیکن وہ فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے، اپنی بیوی کو نان نفقہ دینے کے بجائے اس سے اوپر والی عدالت میں اپیل کر دیتے۔ پہلے ٹرائل کورٹ، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ، پھر ہائی کورٹ، 3 عدالتوں کا فیصلہ صالح محمد کے خلاف اور مہناز بیگم کے حق میں آیا، لیکن صالح محمد پھر یہی گھسا پٹا الزام لے کر سپریم کورٹ بھی چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے کیس کا جو فیصلہ دیا وہ صالح محمد کے خلاف تو تھا ہی، اس میں صالح محمد کے رویے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ فیصلے میں لکھا گیا، یہ عدالت پوری شدت سے اس افسوسناک حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ عورت کو صرف اس شبے کی بنیاد پر کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، بار بار ایک بے معنی ظالمانہ دفاع کا سامنا کرنا پڑا۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ بانجھ پن چاہے وہ ہو یا نہ ہو، مہر یا نان نفقہ سے انکار کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ کسی عورت کی عورت ہونے پر سوال اٹھانا قانون کا نہیں، عزت نفس کا قتل ہے۔ سپریم کورٹ نے صرف مقدمہ ہی خارج نہیں کیا بلکہ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی صالح محمد پر عائد کیا، جو براہ راست مہناز بیگم کو ادا کیا جائے گا۔ عدالت کا یہ فیصلہ صرف ایک مقدمے کا انجام نہیں ہے، یہ ایک سماجی رویے پر عدالتی ضرب ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ عورت کا حق اس کے وقار کو داغدار کر کے نہیں بلکہ حقدار سمجھ کر دیا جائے۔ عدالتی فیصلہ یہ بھی بتاتا ہے کہ عورت کی عزت کرنا، عورت کو اس کا حق دینا مرد کی مرضی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔